پاکستان کی صرف معدنیات جو ہیں، صرف یہ جو آج آپ باتیں سن رہے ہیں کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں منرلز کانفرنس ہے، اس میں ہم مائننگ کی بات کریں گے، معدنیات کی بات کریں گے، میٹلز کی بات کریں گے، صرف معدنیات جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا ویلیو ایڈیشن نہیں، یعنی ایک اگر دھات نکلتی ہے اس میں سے کتنی گوگلز نکلیں گی یا اس میں سے کتنے ایپل نکلیں گے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف مٹی جو کھودنی ہے، صرف مٹی جو کھود کے نکالنی ہے پاکستان کی معدنیات، ان کی قیمت 6.1 ٹریلین ڈالر۔ جس چیز کو آپ دنیا کی معاشی طاقت سمجھتے ہیں، اس کے جو اینکرز ہیں ان کی اجتماعی جو ویلیو ہے وہ 6 ٹریلین ڈالر ہے، اور پاکستان کی مٹی کی قیمت، معدنیاتی مٹی کی قیمت جو ہے وہ 6.11 ٹریلین ہے۔ تو پھر بنتا نہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی۔ کیا ہے مسئلہ بھائی؟ ہم کیا کھدائی بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو نوازا ہے، جیسا کہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے اندر تیل سے نوازا ہے، تو اگر آپ کو کاپر اور گولڈ سے نوازا ہے تو کیا ہم ایک کدال لے کے 6.11 ٹریلین ڈالر کا، روپے کا نہیں ڈالر کا، صرف کدال لے کے سونا اور کاپر اور لتھیم اور وہ تمام معدنیات، جو آئرن جو ہمارے پاس موجود ہے، کوئلہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ بھی نکالنے سے قاصر ہیں کیا؟ تو بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور اسی ریزالو کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ مگر ہوتا یہ کہ جب بھی کھیل یہ کھیلا جاتا ہے ترقی کا، پاکستان میں بالخصوص جب بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ایک نیا ایسٹ آ گیا ہے، تو لوگ تو بہت امیر ہو جاتے بھائی، مگر غریب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسی طرح مٹی، جو مٹی آپ نکال رہے ہیں اسی میں مٹی میں رل جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ہمارے 3 ہیں آبجیکٹیوز، 3 ہمارے گول ہیں اس نئے معدنیاتی ریولوشن کے لیے۔ نمبر 1، ہم یہاں پہ مٹی نہیں بیچیں گے، ترقی بیچیں گے۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، مٹی نہیں بیچیں گے، ترقی بیچیں گے۔ یہ مٹی سے ترقی کا سفر ہے جس کا ارتقا ہم کل کر رہے ہیں، جس کی ابتدا ہم کل کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ ہوگا غریب آدمی کی نوکری۔ پہلا آبجیکٹو ہمارا جو ہے وہ غریب کی نوکری ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معدنیات میں، مائننگ میں سب سے زیادہ جو چیز ہر ایک ڈالر کے پیچھے پیدا ہوتی ہے وہ نوکری ہے، کیونکہ یہ لیبر انٹینسو کام ہے۔ یہاں پہ اگر $1 ملین کی کھدائی کرنی ہو تو ہزاروں لوگوں کو نوکری دینی پڑتی ہے، اور نوکری کس طرح کے لوگوں کو دینی پڑتی ہے؟ جو تھوڑے سے کم سکلڈ ہوں، جو تھوڑے سے کم تعلیم یافتہ ہوں، جو کھدائی کر سکیں، جو انفراسٹرکچر بنا سکیں۔ تو ہمارے بلوچستان میں کیا ہے؟ ہمارے بلوچستان میں بہت سے میڈیم سکلڈ اور لو سکلڈ لوگ ہیں جن کو نوکری کی تلاش ہے۔ تو جب ہم کدال ڈالیں گے ایک ملازمت ہے، تو ہمارا پہلا آبجیکٹو یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم 6 ٹریلین صرف لے لیں گے، ہم لوگوں کو ملازمت فراہم کریں گے، یہ ہمارا پہلا اور اولین گول ہے۔ ہمارا دوسرا گول یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف جائیں گے، جس کو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مٹی نہیں ترقی، جس کو ہم انگریزی میں کہہ رہے ہیں ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ۔ کل کی تھیم جو ہے وہ ہے ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ۔ مٹی نہیں بیچیں گے، ہم نے بیچی ہے پہلے، ہماری 1-2 مائنز ہیں جس میں کاپر تھی، ہم نے مٹی نکالی، مٹی بیچ ڈالی۔ ابھی بھی ہماری جو ایک نئی مائن ہے بڑی ریکوڈک، اس میں بھی مٹی نکال رہے ہیں، مگر آنے والے وقت میں ریکوڈک میں بھی اور تمام نئی جو مائنز ہیں اس میں ہم مائننگ بھی کریں گے، سمیلٹنگ بھی کریں گے، یعنی اس مٹی کو آگ میں جلا کے اس میں سے دھات نکالیں گے، اور پھر بلوچستان میں ہی گوادر میں انڈسٹریل زونز بنائیں گے، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، کوئی کاپر سے ریلیٹڈ ہے، کوئی آئرن سے ریلیٹڈ ہے، کوئی لتھیم سے ریلیٹڈ ہے۔ ارے بھائی کسی اور نے بھی تو لے جا کے آگ میں نہیں ہے جھونکنی میٹلز، ان نے بھی تو فیکٹریز لگانی ہے۔ جو آپ کی مٹی لے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فیکٹری لگاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فیکٹری لگانی ہے، یعنی ترقی کا سفر طے کرنا ہے، مٹی کا سفر نہیں طے کرنا ہے۔
یہ ہمارا دوسرا پلر ہے نوکری کے بعد اس نئی جو اسٹریٹجی جس کو کل ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں وہ. اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ تو ویسے مٹی بیچنے سے بھی بڑھے گی، لیکن 1 ٹن مٹی بیچیں، 1 ٹن، اگر 100 ٹن مٹی بیچیں تو مان لیں آپ $100-200 کماتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کتنے کماتے ہیں، آپ اس کو پیسے پہ نہیں جائیے، میں آپ کو ویسے وہ میٹافورکلی بتا رہا ہوں، ڈائریکشنلی بتا رہا ہوں، یہ بات صحیح ہے کہ 100 ٹن مٹی بیچیں تو مان لیں $1000 کماتے ہیں. اگر 100 ٹن مٹی میں سے 1 ٹن میٹل بیچیں تو $5000 کماتے ہیں. اور اس 1 ٹن جو میٹل آپ بیچتے ہیں، چاہے کاپر ہو یا گولڈ ہو یا کوئی اور ہو، اگر اس کی بریک اسمبلی بنا کے بیچیں یا انجن بلاک بنا کے بیچیں یا کاپر وائر بنا کے بیچیں تو جو آپ نے 1 ٹن نہیں 1 من میٹل سے جو آپ چیزیں بناتے ہیں وہ $10,000 کی ویلیو سے بکتی ہیں. تو بھائی آپ 100 ٹن کا $100 یا 100 ٹن کا $1000 کیوں لیں گے؟ ہم کیا جاہل ہیں؟ ہم سے جو مٹی لے گا وہ بھی تو اس میں سے میٹل نکالے گا، تو 1000 کی بیچے گا، 1000 کی مٹی بیچے گا 10,000 میں، اور 10,000 کی مٹی جو میٹل ہے اس کو بیچے گا 50,000 میں. تو یہ کام کیا ہمارے بچوں کو نہیں کرنا آتا؟ تو یہ ہے ہمارا دوسرا فوکس. تیسرا فوکس نمبر 1 امپلائمنٹ غریب کے لیے، میڈیم سکلڈ لو سکلڈ جابس. نمبر 2 ہماری جو اپنی ترقی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مٹی سے ترقی، اس کا سفر. اور نمبر 3 ایکسپورٹ، کہ ہم بیچیں گے، ہمیں وہ میٹل بیچنی آتی ہے، ہمیں انگٹس اینڈ بلٹس بیچنے آتے ہیں، ہمیں انجن بلاکس بنانے آتے ہیں، ہمیں بریک اسمبلیز بنانی آتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کریں گے؟ تو یہ جتنا ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا آپ کے سامنے روز ایک مقدمہ آتا ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پہلے ہم کہتے تھے خاکم بدہن، انشاءاللہ کل کے بعد بولیں گے ایسی بات کرنے والے کو مٹی چاٹ، کیونکہ اس مٹی میں سے تو ہم نکالنے والے ہیں وہ سونا اور وہ کاپر جو ملک کی تقدیر بدلے گی. تو یہ 3 ہمارے آبجیکٹو ہیں جن کو لے کے کل کی ہم جو ایک بڑی منرلز کانفرنس کر رہے ہیں اور ترقی کا سفر، ایک نیا سفر شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب 3 آبجیکٹوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 اسٹریٹجیز ہیں، 3 لائحہ عمل ہیں، 3 طریقہ کار ہیں. وہ کیا ہیں وہ بھی میں ہائی لیول پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے. بتا تو دیا میں نے کہ یہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں انشاءاللہ انڈسٹریل کلسٹرز بنائیں گے. میں آپ کو ہائی لیول پہ بتا چکا ہوں، مائننگ کریں گے، مائننگ کے بعد سمیلٹنگ کریں گے. سمیلٹنگ وہ عمل ہے جس میں آپ مٹی لیتے ہیں اور اس کو بے پناہ آگ کے اندر جھونک کے اس میں سے میٹل نکال لیتے ہیں، باقی جو فضلہ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے.